نحمده ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سن چکے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 118 اور آج 119 ہے۔ اس جنگ کی صورتحال اس قدر گمبھیر ہو گئی، خاص طور پر اس وقت جب بنو قریظہ جو مدینہ کے اندر رہتے تھے اور انہوں نے غداری کی اور عہد شکنی کی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عہد شکنی سے اس قدر تکلیف پہنچی کہ آپ نے سر پر کپڑا ڈال دیا اور دیر تک آپ ایسے یوں چت جو ہے نا وہ لیٹے رہے اور پریشانی کے عالم میں تھے، اور لوگوں نے اللہ کے رسول کی یہ حالت دیکھی تو اور پریشان ہو گئے، اور پریشانی کی حالت کو دیکھیے قرآن کریم نے نقشہ کھینچا ہے احزاب کا۔ کیا نقشہ ہے؟ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، آنکھیں پٹھی کی پٹھی رہ گئی، کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، کلیجے منہ کو آنے لگے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور گمان مختلف ہونے لگے۔ اور هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور وہاں آزمائے گئے مومن اور جھنجھوڑے گئے سخت جھنجھوڑنے کے ساتھ۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمان ان مشکل حالات میں کیا کرتے ہیں۔ اور منافقین کی حالت کو دیکھیے کہ انہوں نے جب سنا کہ ایسے ہو گیا، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، دھوکہ ہو گیا ہمارے ساتھ۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے ایک گروہ نے تو یہاں تک کہہ دیا، یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا، یہاں کوئی ٹھہرنا نہیں ہے، پلٹو، واپس بھاگو۔ اور ایک گروہ تو اس میں سے بغیر اجازت کے بھاگ گیا، اور ایک گروہ کہنے لگا اجازت لے کر بھاگو، اور بہانے بناؤ، ان بیوتنا عورا، ہمارے گھر خالی ہیں، ہمارے گھر کے پیچھے محافظ نہیں ہیں، اگر حملہ ہو گیا تو بچے اور عورتیں تباہ ہو جائیں گی۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا ما ہی بعورا ان یریدون الا فرارا، صرف بھاگنا چاہتے تھے، گھر خالی نہیں تھے۔ ان کیفیات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور آپ نے فرمایا، مسلمانوں، اللہ کی مدد اور فتح کی خوشخبری سن لو۔ اس کے بعد آپ نے پیش آمدہ حالات سے نمٹنے کا پروگرام بنایا، اور اسی پروگرام کے تحت اس مدینہ منورہ جہاں عورتیں اور بچے قلعے میں بند تھی، ان کی حفاظت کے لیے ایک فوجی دستہ بھیج دیا۔ اور یہاں دیکھیے حالات کی نزاکت دیکھیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصالحت کے لیے تیار ہو گئے، اور آپ نے فرمایا کہ بنو غطفان کے دونوں سردار عیینہ بن حصن اور حارث بن عوف سے مدینہ کی جو فصل ہے اس کی 1/3 پر مصالحت کر لیتے ہیں، اور یہ دونوں سردار اپنے قبیلے کے واپس چلے جائیں گے، اپنے لوگوں کو لے کر چلے جائیں گے، تو قریش اکیلے رہ جائیں گے، کم از کم 4000 لوگ تو واپس ہوں گے ان سے۔ تو جب صحابہ کرام کے ساتھ بات کی کہ یہ کرنا چاہتے ہیں، تو صحابہ کرام نے عجیب جوابات دیے۔ صحابہ کرام میں سے سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اگر آپ کا حکم ہے تو ٹھیک، اور اگر مشورہ ہے تو نہیں۔ جب یہ ہمارے دشمن تھے تو یہ مدینہ آتے، جب ہم مسلمان نہیں ہوئے تھے تو یہ مدینہ آتے تھے، ہم سے ملتے تھے، تجارت کی غرض سے آنا جانا رہتا تھا، فصل لیتے کے جاتے تھے، اور اچھے تعلقات تھے۔ لیکن جب ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور اب ہم آپ کو حق پر سمجھتے ہیں، ہم اللہ کے سچے دین پر ہیں، تو اللہ کے رسول ہم اس پر بالکل راضی نہیں ہیں، اور ہم کافروں کو مدینے کی فصل میں سے کھجور کی گٹھلی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، ہم اس پہ تیار نہیں ہیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کو اپنا مال دیں گے، یہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میں بھی یہی سوچ رہا تھا، یہ تو صرف آپ لوگوں کی رائے معلوم کرنے کے لیے اور آپ لوگوں کی وجہ سے میں پوچھ رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ تم مشکل میں پڑ جاؤ۔ پھر ہوا کا تازہ جھونکا آیا اور ایک آدمی، نعیم بن مسعود بن غطفان کا ایک آدمی تھا، یہ چپکے سے اپنے لشکر سے لے کر مسلمانوں کے لشکر میں آیا۔ اب دیکھیے تدبیر خداوندی ایسی ہے۔ اور وہ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا میں مسلمان ہو چکا ہوں، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو میں کروں۔ تو جواب میں ارشاد فرمایا گیا کہ ایک آدمی کیا خدمت کر سکتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ آپ مجھے کچھ اضافی باتیں کرنے کی اجازت دے دیں جس میں تھوڑا سا جھوٹ کا شائبہ ہو۔ الحرب خدعہ یا خدعۃ، اجازت دی گئی۔ یہ تو ایک تدبیر کا نام ہے۔ تو آپ کے بنو غطفان کے ساتھ ظاہر ہے اس کے بندے تھے، اچھے تعلقات تھے، قریش کے ساتھ بھی تھے اور بنو نذیر کے ساتھ بھی اچھے تعلقات تھے، لہذا سب سے پہلے آپ بنو نذیر کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ دیکھو تم نے عہد شکنی کی ہے، میں ان کا بندہ ہوں اور میں تمہارے ساتھ بھی جو ہے نا اچھے تعلقات رکھتا ہوں۔ سب نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آپ لوگ تو یہی مدینے میں رہنے والے ہیں، بالفرض محال جنگ ہو بھی جائے اور شکست ہو جائے تو قریش تو چلے جائیں گے، تمہیں یہاں رہنا پڑے گا، پھر مسلمان تمہارے ساتھ کیا کریں گے؟ تم کوئی ایسا اقدام کرو کہ وہ بھاگ نہ سکیں، وہ جا نہ سکیں، یہاں تک کہ وہ تمہارے پاس اپنے کچھ بندوں کو بطور امانت کے رکھ دیں، اور وہ جب تک جنگ کا کوئی فیصلہ نہ ہو جائے تو وہ تمہارے قید میں رہیں، اور جب جنگ کا فیصلہ ہو جائے تو پتہ چل جائے کہ کون جیتتا ہے، تاکہ اگر وہ جیت جائیں اور وہ چلے جائیں اور تم ادھر رہ جاؤ، یا وہ ہار جائیں اور وہ چلے جائیں اور تم ادھر رہ جاؤ، تو تمہارا کیا بنے گا؟ سب نے کہا نعیم بن مسعود نے تو بڑی اچھی بات کی ہے، یہاں تو کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد آپ جو ہے نا وہ قریش کے پاس گئے اور کہا تمہارے ساتھ بنو نذیر نے جو عہد کیا تھا نا ابھی مسلمانوں کے ساتھ توڑ کر تمہارے ساتھ کیا تھا، انہوں نے توڑ دیا ہے، اور وہ اس بات پر بضد ہیں کہ تم اپنے 20 آدمی ان کو بطور یرغمال کے دو گے جو ان کے پاس قید رہیں گے، اور انہوں نے مسلمانوں کو ان کو حوالے کر دینا ہے، اور انہوں نے تمہارے ساتھ عہد و پیمان توڑ دیا ہے، اور وہ بطور شرط تم سے لوگ مانگیں گے، اور دیکھو میرے تمہارے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور یہ تو بڑا مسئلہ بن جائے گا تمہارے لیے۔ تو قریش کہنے لگے اچھا اس نے تو بڑی اچھی بات کی ہے، ہمیں بھی جو ہے نا غطفان سے کچھ مطالبہ کرنا چاہیے کہ بھئی تم نے ہمارے ساتھ معاہدہ اور مسلمانوں کا توڑا ہے، تو اب ہماری مدد تو کرو تاکہ پتہ چل جائے کہ واقعی یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اب وہ تو ظاہر ہے دونوں طرف ملاقاتیں کر لی، تو اب قریش کے لشکر سے کچھ لوگ آئے بنو نذیر میں اور کہنے لگے کب تک ہم آپ لوگوں کی مدد کا انتظار کریں گے، اب تو بہت مشکل حالات ہیں اور انتظار بھی نہیں ہو سکتا، تم لوگ نکلو اور آؤ ہماری مدد کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، پہلے ہمیں اپنے کچھ بندے حوالے کرو گے تو تب ہم آپ کے ساتھ جنگ میں شریک ہوں گے۔ تو یہ لوگ فوراً واپس پلٹے اور جا کر اعلان کر دیا کہ ہاں ایسا ہی ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے عہد توڑ دیا ہے، اور انہوں نے واقعی یہ شرط رکھ دی ہے کہ ہمیں کچھ بندے چاہیے، اور وہ ہمارے بندے لے کر مسلمانوں کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے اپنا عہد دوبارہ مسلمانوں کے ساتھ کر دیا۔ اب دیکھو اس حالت میں لشکر کے اندر پوٹھ ڈالی گئی، یہ ہے تدبیر خداوندی جس کا ایک بندہ خدا کے ذریعے سے نفاذ کیا گیا۔ اب اس کے بعد جمعہ اور ہفتے کے درمیانی رات قریش ان حالات سے باخبر ہو گئے، اور وہ یوں سمجھے کہ واقعی بنو نذیر نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا، اور بنو نذیر یہ سمجھ رہے تھے کہ بنو غطفان اور قریش نے ہمارے ساتھ یہ کر لیا۔ اب دونوں طرف کھلبلی مچ گئی اور عہد شکنی کا طوفان برپا ہو گیا، اور دوسری طرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو اب بڑے خوش ہوئے، اور اس کے ساتھ ہی مسلمان یہ دعا کرنے لگے اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اے اللہ ہماری پردہ پوشی فرما اور ہمیں خطرات سے معمون کر دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے تھے اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اہزم الاحزاب اللہم اہزمہم والزلزلہم، اے اللہ ان کو جو ہے نا جلدی حساب کتاب کو نازل کرنے والے، جلدی حساب لینے والے، ان کو شکست دے دے اور ان کے قدموں کو اکھیڑ دے۔ یہ دعائیں مانگ رہے تھے، اور دوسری طرف جو ہے نا وہ بددلی چھا گئی، پستی چھا گئی، سستی آ گئی،
اور ان کی جو ہے نا اللہ کی طرف سے ایک اور مدد یہ آ گئی، طوفان آ گیا، بارش آ گئی، ان کی ہانڈیاں دیگ الٹنے لگے، سواریاں مرنے لگی، خیمے اکھڑ گئے، اور ان کے اکھڑنے کے ساتھ ان کے پاؤں ہی اکھڑ گئے، اور یہ 10,000 کا جم غفیر اٹھ کے جانے لگا۔ مسلمانوں کو شوئے اطلاع ملی کہ بھئی یہ واقعی جا رہے ہیں۔ حالات کی نزاکت معلوم کرنے کے لیے، حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ آپ کو جاتے ہوئے بڑی سردی لگ رہی تھی، اللہ کے رسول نے آپ کو حکم دیا اور آپ کو بھیجا، اور آپ نے وہاں جا کر بڑی تدبیر کے ساتھ حالات معلوم کیے کہ انہوں نے اعلان کرنے سے پہلے کہا کہ بھئی ہر آدمی اپنے ساتھی کا تعارف پوچھے۔ تو یہ جو حذیفہ بن یمان ہیں کہتے ہیں میں ایک آدمی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے پوچھتے میں نے جلدی سے اس سے پوچھ لیا، تو اس نے کہا ہاں، اور اس نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں ہے، اور میں نے وہ سارا ابو سفیان کا اعلان وغیرہ سن لیا، اور لشکر جانے لگا تو میں چپکے سے واپس آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، اور یوں یہ 10,000 کا لشکر تتر بتر ہو کر واپس پلٹنے لگا، اور مسلمان صحیح قول کے مطابق شوال سن 5 ہجری میں جو ہے نا یہ اس جنگ سے جو ہے نا فارغ ہوئے، اور تقریباً 1 ماہ تک رہے، اور اس کے بعد یہ شوال میں گئے تھے، اور ذی قاعدہ جو ہے نا وہ اس کے خاتمے میں واپس پہنچے، اور بدھ کا دن تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ اس طرح پلٹے کہ آپ نے فرمایا الآن نغزوہم ولا یغزونا نحن نسیر الیہم، آج ختمی اعلان ہے، آج کے بعد یہ نہیں آئیں گے لڑنے کے لیے ہماری طرف، جب بھی جائیں گے تو ہم اقدامی جہاد کے طور پر جائیں گے، اب کوئی کافر ہماری طرف آنے کی ہمت نہیں کر سکے گا۔ جب یہ 10,000 بے نام و نشان واپس ہو گئے بغیر کسی نتیجے کے، تو اور کوئی کیا کرے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔